بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سوشل کنٹرول، ٹھیک ہے، جو پریویس لیکچر کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے۔ سوشل کنٹرول کے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ڈیوینس کیا ہوتی ہے کہ معاشرتی انحراف، معاشرتی معاملات کی خلاف ورزی کا نام جو ہوتا ہے وہ معاشرتی انحراف کہلاتا ہے، اور جو معاشرتی کنٹرول یا معاشرتی ضبط جس کو ہم کہتے ہیں سوشل کنٹرول، وہ کیا ہے؟ کنٹرولنگ بیہیویئر آف پیپل تھرو یوٹیلائزنگ سرٹن مینز از کالڈ سوشل کنٹرول، ٹھیک ہے۔ تو معاشرہ جو ہے اپنے افراد کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا لوگوں کو جو ہے معمولات کو عمل کرانے کے لیے اسے معاشرتی ضبط کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ معاشرتی ضبط جو ہے وہ مستحبات کے ذریعے عمل درآمد میں لاتا ہے۔ مستحبات کیا کہتے ہیں؟ جزا اور سزا کا جو ہے معیار ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مستحبات کا نام کرتے ہیں۔ اور معاشرتی ضبط کو پر عمل درآمد کو مینٹین رکھنے کے لیے، معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور معاشرتی ادارے جو ہوتے ہیں وہ افراد کو معمولات کی خلاف ورزی پر کرنے کے لیے جو ہے معاشرتی ادارے دوسری قسم کی مستحبات جو ہیں وہ عمل درآمد کرواتے ہیں۔ تو معاشرتی ضبط سے مراد افراد اور ان کے کردار کو خاص ذرائع بروکار لاتے ہوئے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس میں وہ ادارے جس میں خاندان ہے، تعلیمی ادارہ ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، معاشی سیاسی ادارے شامل ہیں، جو افراد کو معاشرتی ضبط کو قائم رکھنا کے لیے ان کی سوشلائزیشن، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، تاکہ افراد معاشرتی معاملات کی خلاف ورزی نہ کریں، انحرافی رویہ اختیار نہ کریں، اور معاشرے میں امن و امان قائم رہے، اور معاشرے میں جرائم کی شرح جو ہے وہ بھی قائم رہے۔ تو جرائم پر کنٹرول کرنا بھی معاشرتی ضبط کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاشرتی ضبط جو ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ سوشیولوجسٹ نے ڈیفرنٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے بروس جے کوہن اینڈ ٹیری ایل اوبرک کی ڈیفائن کرتا ہے کہ آل مینز اینڈ میتھڈز یوز ٹو انڈیوس اے پرسن ٹو کنفرم ٹو ایکسپیکٹیشنز آف اے گروپ اور سوسائٹی از کالڈ سوشل کنٹرول۔ اس کے علاوہ شنکر راؤ کہتا ہے سوشل کنٹرول ریفرز ٹو ویریس مینز بائی وچ اے گروپ اور سوسائٹی اٹیمپٹس ٹو اچیو سوشل کنٹرول۔ اور ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتائی ہے کہ کنٹرولنگ بیہیویئر آف پیپل تھرو یوٹیلائزنگ سرٹن مینز از کالڈ سوشل کنٹرول، ٹھیک۔ تو اب وہ کون سے میتھڈز ہیں یا ٹائپس ہیں یا ایجنسیز ہے آف سوشل کنٹرول کی؟ دیر آر ٹو میتھڈز اور ایجنسیز ہیں یا ٹائپس ہیں سوشل کنٹرول کی۔ نمبر 1 از دا فارمل سوشل کنٹرول، دوسرا ہے انفارمل سوشل کنٹرول۔ اب جو فارمل سوشل کنٹرول ہے جس کو ہم رسمی سوشل کنٹرول کہتے ہیں، جو سماجی ضبط کے ذرائع ہیں رسمی طور پر، جس میں حکومت یا ریاست افراد کے کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے، قانون سازی کرنے اور قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس، عدالتیں، جیلیں وغیرہ قائم کرے، قانون پر عمل کرنے والے کو جزا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے پر سزا دی جائے، تو اس کو رسمی معاشرتی ضبط کہتے ہیں۔ رسمی معاشرتی ضبط جو ہے جدید معاشرے کی پیداوار ہے، زیادہ صنعتی معاشروں میں ہوتا ہے، بلدیاتی معاشروں میں ہوتا ہے، جہاں پر افراد کے تعلقات جو ہیں وہ رسمی پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ سطحی نوعیت کے ہوتے ہیں اور غیر شخصی ہوتے ہیں، اور افراد کی تعداد بھی جہاں پر لاکھوں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت یا ریاست کو معاشرہ میں ضبط کے حصول کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور ان قوانین کی خلاف ورزی پر افراد کو جرمانہ سے لے کر سزائے موت تک سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ رسمی معاشرتی ضبط جدید اور بلدیاتی معاشرہ میں ضبط کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ طریقہ دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو جہاں پر لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، تھیفٹ پایا جاتا ہے، معاشرے کا انحصار معاشرتی ضبط کے رسمی ذرائع پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے گورنمنٹ اور ریاست جو ہوتی ہے رسمی ضبط کے ذرائع میں پولیس، جیلیں، کچہریاں، عدالتیں، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے اب غیر رسمی جو سماجی ضبط کے ذرائع ہیں، جیسے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کو تنبیہ کرنا، ان کو تھریٹ کرنا، پبلک اوپینینس میں شامل ہیں، ریزنٹمنٹ، ان میں خفگی کا اظہار کرنا، گاسپ کرنا، ہمدردی کرنا، سینس آف جسٹس ہے، فوک ویز ہے، مورز ہیں، اس کے علاوہ کسٹمز ہیں، ریلیجن، مورالٹی اور سچ ادر ایجنٹس ہیں جو کہ غیر رسمی سماجی ضبط کے ذرائع ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ غیر رسمی سماجی ضبط کے ذرائع جو ہیں وہ دیہی علاقے میں پائے جاتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی تعداد قائم ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کا آپس میں تعلقات جو ہوتے ہیں وہ شخصی نوعیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذاتی نوعیت کی شخصی بنیاد پر لوگوں کے تعلقات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ پنجاب کے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں پنچایت سسٹم ہے، اور ہمارے جو ہلی ایریاز ہیں، جب پختون والے علاقے ہیں، جب بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں، وہاں پر جرگہ سسٹم پایا جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ غیر رسمی سماجی ضبط کے ذرائع ہیں جو غیر تحریری ہوتے ہیں اور عام لوگوں میں لاگو ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی کام پر سزا دی جاتی ہے اور بعض اوقات اسی کام کو پسند بھی کیا جاتا ہے۔ تو ان کا کوئی مستقل طریقہ نہیں پایا جاتا ہے، یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ ان کو اہم قرار دے دیں گے تو وہ پسندیدہ ہوں گے تو وہ اہم بن جائیں گے، اور بعض انہی ذرائع کو افراد جو ہے وہ غیر اہم بھی قرار دیتے ہیں۔ تو سماجی ضبط کے ذرائع جو ہیں، غیر رسمی سماجی ضبط کے ذرائع جو ہیں ان کو خاندان، نیبرہڈ کے لوگ، گلی محلہ کے لوگ، قبائل یا کمیونٹی کے گروہ شامل ہیں، جو افراد جو ان غیر سماجی ضبط کے ذرائع لاگو کرتے ہیں، اور جہاں افراد کے درمیان تفاعل ذاتی اور شخصی بنیادوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہماری رورل کمیونٹی ہے، اور جہاں پر پاپولیشن بھی کم ہو جاتی ہے، جہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، جبکہ سماجی ضبط کے ذرائع میں لوگ کو جو زیادہ تر اربن ایریا میں پائے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ ہر کسی اپنے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہے کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں ٹو اٹین سوشل کنٹرول، یا سماجی ضبط کو کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے، یا انحرافی رویہ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی جواب یہی ایک جو ہے اس کویسچن کا آنسر اسی ایک جواب میں ہی ہے کہ what are the steps to attain social control and how to maintain social control، یا what are the steps to remove the deviancy۔ تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ سوشلائزیشن آف پیرنٹس کی سوشلائزیشن کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، تاکہ جو ہے وہ سوشل نارمز کو جو ہے اس کو لاگو کر سکیں، اور پیرنٹس کو بتائی جائے کہ جو سوشل نارمز کی کتنی امپورٹنس ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ کر سکیں، بچوں کی بھی اچھی ٹریننگ کر سکیں۔ ماڈل آرفنیج ہومز جو ہیں وہ بنائے گئے جاتے ہیں، جیسا کہ گورنمنٹ نے ہمارے یہاں پر جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا ادارہ ہے، جو ایسے بچے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو یہ ادارہ جو ہوتا ہے وہ جو پروفیشنلی بیگرز ہوتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں، ان کو ایسے بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، انہیں معاشرے کا بہترین رکن بنایا جاتا ہے، ان کو ایجوکیشن دلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے یہ سینٹر قائم ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کو جو آرفن ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں ایجوکیشن دی جاتی ہے، انہیں مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے، انہیں ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سماج دشمن عناصر کے ہتھے بچے نہ چڑھ سکیں اور وہ ان کا مس یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ پروٹیکشن آف لاسٹ اینڈ کڈنیپ چلڈرن جو ہے، ایسے بچے جو گم شدہ ہو جاتے ہیں یا جن کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی کیا ہے، جب وہ بچے مل جاتے ہیں ایجنسیز کو یا ان کے پیرنٹس کو، تو ان کے پراپر ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی ایک نگہبان کا ادارہ گورنمنٹ نے بنایا ہے، جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتا ہے۔ دس ماڈل جو ہے شوڈ بی ریپلیکیٹڈ ان آل ڈسٹرکٹس میں پایا جاتا ہے، اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ بچوں کی جو ہے صحیح طریقے سے ان کی سوشلائزیشن کی جائے، ان کی جو ٹریننگ کی جائے، ان کی پرسنالٹی فارمیشن اچھے طریقے سے کی جائے۔ اس کے علاوہ سوشلائزیشن آف بیگرز اینڈ ان امپلائڈ
ایک اور طریقہ بھی ہے سوشل کنٹرول کو مینٹین کرنے کا، وہ ہے کہ جو بیگرز بھکاری ہوتے ہیں ان کی سوشلائزیشن کی جائے، اور ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریننگ دی جائے، انہیں کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے، انہیں مائکرو لیول پر قرضے دیے جائیں تاکہ وہ دوسروں پر جو ہے وہ ڈپینڈ نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ اپنا کوئی ہنر سیکھ کر خود کما سکیں۔ اس طریقے سے بھی کرائم اور ڈیوینسی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ریکریشن ایکٹیویٹیز، جو ہمیں تفریحی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں، وہ بڑھائی جائیں۔ پارکس، بزنس سینٹرز اور فیملی پلے لینڈز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں، بنائے جائیں تاکہ لوگ اپنا زیادہ کام جو ہے تفریحی اور تعمیری سرگرمیوں میں صرف کر سکیں۔ ایجوکیشن، کیونکہ لوگوں کو جب پڑھے لکھے ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، وہ قانون کو نہیں توڑیں گے، تو اس طرح جو ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے سوشل کنٹرول جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ کریکشن آف افینڈرز کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ انحرافی رویہ اختیار کرتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، جو کرمنلز ہوتے ہیں، تو وہ کرمنلز جو کہ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، جنہوں نے فرسٹ ٹائم کرائم کمٹ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے عادی مجرم نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی ریہیبلیٹیشن پروگرام چلائے جاتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو کریکٹ کیا جا سکے، اور انہیں ریلیجیس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے مفید شہری بن سکیں اور وہ عادی مجرم نہ بنیں۔ ریلیجیس ایجوکیشن، کیونکہ مادہ پرستی جو ہے جس سے ہمارا معاشرہ ماڈرنٹی کا شکار ہو جاتا ہے، سنتی حرفی ترقی بڑھتی جاتی ہے، اس میں ہم ریلیجیس ویلیو سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو ریلیجیس ویلیوز دیں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ اللہ انہیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، اللہ از ایوری ویئر، تو وہ پھر جو ہے وہ کرائم کمٹ نہیں کریں گے۔ رول آف میڈیا کا رول بھی بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی پبلک اوپینین بنانے میں، لوگوں کی تھنکنگ کو چینج کرنے میں، تو سوشل ڈیوینسی کو کم کرنے کے لیے اور سوشل معاشرتی ضبط کو بڑھانے کے لیے میڈیا جو ہے وہ ایسی کمپین چلائیں، ایسے رول پلے کرے تاکہ لوگ جو ہے وہ معاشرتی ضبط قائم رکھیں اور ڈیوینسی نہ کریں۔ یہ آج آپ کا ٹاپک ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس، آپ اس کو پریپیئر کریں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یو کین آسک می۔ اللہ حافظ۔